رحمتی وسعت کل شیء، اللہ نے فرمایا اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں۔ یعنی مطلب اللہ کا یہ تھا کہ میں تو گناہ معاف کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن جن لوگوں کی سرکشی کفر اور شرک کی صورت میں حد سے بڑھ جاتی ہے پھر ان کو اپنی مشیت کے تحت میں عذاب دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ دن رات میں گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں۔ اور جو لوگ تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، میری آیتوں پر ایمان رکھیں گے، آخرت میں مکمل رحمت ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو اس رسول، اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا کہ جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں۔ یہ ساری باتیں یہود اور نصارہ کو معلوم تھی نا، ان کی ہسٹری کی باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں۔ تو اب اللہ پاک نے ایمان کا جہاں تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے، اور جو اس نبی امی کے پیچھے چلیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے، اور اس نبی امی، یہ نبی امی کون ہیں؟ ان کا ذکر یہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تورات اور انجیل کا دعویٰ کرنے والے نبی امی کا ذکر اپنے ہاں پاتے ہیں، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ رسول آئیں گے جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے اور گندی چیزوں کو حرام کریں گے۔ یہ ساری باتیں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی تھیں، اور ان پر سے ان کا وہ بوجھ اور گلے کے وہ طوق اتار دیں گے جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ چنانچہ اب جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں گے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں جو بتائی گئی تھیں، اور اب اللہ پاک نے کہہ دیا کہ یہ صفات کا حامل نبی آ چکا ہے، اب جو اس کے پیچھے چلے گا، اور صرف چلنا ہی نہیں ہے، ایمان لانا ہے، آمنو، ان پر ایمان لانا ہے، اور اس نبی کی تعظیم کرنی ہے، اس نبی کی مدد کرنی ہے، اور جو نور اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اور جو لوگ اب اس کی پیروی کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات تورات اور انجیل میں بتائی گئی تھیں وہ ساری کی ساری ذکر کی گئیں، کہ ایک تو بات یہ تھی کہ وہ نبی امی ہوں گے، ان پڑھ ہوں گے، دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ جب وہ تشریف لائیں گے وہ نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ تیسری نشانی یہ بتائی گئی کہ پاکیزہ چیزوں کو ہلاک کریں گے اور ناپاک چیزوں کو حرام کریں گے۔ چوتھی نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ جو یہود اور نصارہ نے بڑے بڑے بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں، مطلب ان کی تنگیاں تھیں نا بہت زیادہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سزائیں تھیں، اللہ نے فرمایا وہ بوجھ جو ہیں وہ اتار دیے جائیں گے، ہلکا کیا جائے گا ان کو۔ اب یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اب اللہ پاک نے ایمان کے ساتھ ان کی تعظیم کرنے کا، ان کی مدد کرنے کا، ان کے پیچھے چلنے کا، اور جو نور کتاب ہے اس پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ اب جو لوگ یہ والا ایمان لائیں گے وہی کامیاب کہلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے اے انسانوں، تم تمام انسانوں کو مخاطب کر کے، اے انسانوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف سب کی سب، جمیعا، سب کے سب انسان جو قیامت تک آنے والے انسان ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وہاں تک ہے۔ محدود زمانہ، محدود مدت، محدود علاقہ، یہ پہلے ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہے۔ یہ جامع ہے، جامعیت عطا کی گئی ہے کہ ان کو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے رسول بنا کر بھیجا ہے، کوئی اور رسول اب آئے گا نہیں۔ یہ جو ہدایت ہے، یہ جو آیت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جب سب کو ہدایت دینے کا آپ کو ذمہ داری دی ہے اور آپ کی رسالت ساری انسانیت پر جاری کی ہے، تو اب اور کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے، یعنی رسول اعلان کرے نا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف بھی یہاں بتا دیا، لہو ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے
جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اور خوبیاں بھی بتائیں کہ وہ معبود ایک ہے اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اور وہ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، تمام ان کائنات کو زندگی عطا کرتا ہے، یحیی زندگی عطا کرتا ہے، وہ یمیت اور ساروں کو موت بھی وہی دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، دوبارہ سے اللہ نے کہا اس رسول پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور یہ رسول ہے نبی امی، یہ نبی امی پر ایمان لاؤ، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور یہ وہ نبی امی ہے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کی تمام باتوں کی پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی بھی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بتائی گئی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، کیونکہ سورہ الاعراف مکی صورت ہے، تو مشرکین مکہ ہیں، تمام کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اب جو ضابطہ حیات ہے یہ قرآن ہے، اب جو رسالت پر ایمان لانا ہے وہ یہ نبی امی کی رسالت پر ایمان لانا ہے، جو اب یہ لے آئے گا ایمان بھی اور اس رسول کے پیچھے چلے گا وہی اصل میں کامیاب ہے۔ لعلکم تہتدون، ہدایت یافتہ بھی وہی ہے۔ پہلے مفلحون کہا کہ یہ لوگ فلاح پائیں گے جو ایمان لائیں گے ان پر، اور اب کہا کہ ہدایت بھی انہی لوگوں کو ملے گی جو یہ نبی امی پر ایمان لائیں گے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ یعنی جو یہ نافرمان قوموں کا جب ذکر ہو رہا تھا تو اللہ پاک نے کہا، یہودیوں کی کافی بدعنوانیاں بیان کیں، تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ شبہ ہو کہ یہود میں کوئی بھی اچھا بندہ نہیں تھا، سارے کے سارے ہی برے لوگ تھے، تو یہاں پر کلام کو روک کے درمیان میں اللہ پاک نے ان لوگوں کی گواہی دے دی کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو ہدایت دینے والے اب بھی موجود ہیں، اور پہلے وہ اپنے دین پر بھی ہدایت میں تھے، اور اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور اب آپ بھی ہدایت پر موجود ہیں، اور وہ پھر اسلام لائے تھے۔ ان میں ایک بڑی مثال ہے حضرت عبداللہ بن سلام کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت 9 عالم تھے یہودیوں کے، 9 میں سے ایک عبداللہ بن سلام تھے جو کہ ایمان لائے تھے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت نمبر 160 ہے، وَقَطَّعْنَاهُمْ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ وہ الگ الگ انتظامی جماعتوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ 12 قبائل جو تھے وہ بڑے، ان کی نسلیں جو تھی پھلی پھولی تھیں، تو وہ ایک طرح سے جو قبیلہ ہوتا تھا وہ بڑی ایک جماعت، انتظامی جماعت، سردار جو ہوتا تھا ان کا منتظم ہوتا تھا، اور وہی اپنے قبیلے پر حکم لگاتا تھا، ان کے فیصلے کرتا تھا، اور ان کی ہدایت کا بھی وہی ذمہ دار ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے ان کے اندر سرداروں کا اور قبیلوں کے انتظام کرنے والوں کا ایک سسٹم تھا، اس طریقے سے چلایا جا رہا تھا، یعنی ان کا کوئی بادشاہ ایک نہیں تھا، 12 سردار تھے اور 12 کے 12 ہی اختیارات رکھتے تھے۔ ہوتا ہے نا کہ سارے قبیلے پھر بعد میں کسی ایک کو سردار منتخب کر لیتے ہیں، یہ بات نہیں تھی، 12 کے 12 قبائل جو تھے اپنے اپنے سرداروں کے زیر انتظام کام کر رہے تھے۔ تو اب اللہ پاک نے اسی وجہ سے اللہ پاک نے کہا کہ جب ہم نے موسیٰ نے ان کے لیے پانی مانگا تھا تو ہم نے پتھر سے 12 چشمے جاری کیے تھے، تاکہ یہ 12 لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنا گھاٹ جو ہے وہ پہچان لیں، اور اپنے کسی اختلاف کے بغیر اپنے لوگوں کو پانی کی سہولت ان کو میسر کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ دیا، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ یہ کہہ کر اتارا کہ کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ یہ واقعہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے کہ جب بستی فلسطین کی جو تھی ان کو فتح کرنے کا حکم دیا تھا
تو حتّتن ایک لفظ ان کو بولا گیا تھا کہ تم لوگوں نے جب دروازے میں داخل ہونا ہے تو سجدے کی حالت ہو، یعنی سر جھکائے ہوئے ہوں، اور حتّتن بولنا ہے. جیسے سجدے میں کوئی تسبیح یا کوئی کلمہ پڑھا جاتا ہے تو ان کو یہ لفظ دیا گیا. تو اس کا مطلب تھا کہ ہمیں بخش دے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے. پیچھے اتنی گستاخیاں جو کیں، اتنی نافرمانیاں کیں، ان ساری خطاؤں کو ہم اس ایک بخشش مانگنے پر بخش دیں گے. یہ ان کی زبان کا لفظ تھا جو کہ انہوں نے بگاڑ لیا، اور بگاڑنے کے بعد اس کو ہی بدل ڈالا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فبدل الذین ظلموا منہم، ان میں ظالم جو لوگ تھے انہوں نے تو اس کو بدل ہی ڈالا. کیا کہا؟ ایسی بات کہہ کے دوسری بات بنا لی جو ہم نے ان سے نہیں کہی تھی. تب ہم نے ان کی مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لفظ انہوں نے بدل کے بنا دیا ہنتتن، نون کا اضافہ کر دیا اور ہنتتن ہنتتن کہا. اور جو اللہ نے کہا سجدے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا شہر کے دروازے میں، تو یہ اپنے کولوں کے بل، سیرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. یعنی عملی طور پر بھی نافرمانی کی اور قولی طور پر بھی، زبانی طور پر بھی نافرمانی کی. زمین پر گھسٹتے ہوئے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اپنے جو ہیں کولے، ان میں ان کے بل گھسٹتے ہوئے، سیرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. تو اللہ پاک نے پھر ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے وہیں پر دروازے پر ہی، شہر کے دروازے پر ہی اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیجا. اور اس وجہ سے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم تھے. اور اللہ نے آگے ان سے کہا، سوال کیا ان لوگوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، ان سے سوال کیجئے، ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو کہ سمندر کے کنارے آباد تھی. اور جب وہ ہفتے کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کے سمندر کی مچھلیاں ہفتے کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی تھیں، اور جب وہ ہفتے کا دن نہیں منا رہے ہوتے تھے تو وہ نہیں آتی تھیں. اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے. اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب انہی میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے. دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری ذمہ ہو سکیں، اور شاید اس نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں. یہ واقعہ سبت بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا. سبت ہفتے کا دن جو ان کا تھا عبادت کا دن تھا، جیسے ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے. تو ہمارے پر تو اللہ پاک نے اتنا کرم کیا ہوا ہے کہ ہم جمعے کو ایک بس ظہر کا جو وقت ہے، جمعے کا جو وقت ہے، اس میں ہمیں کاروبار بند کرنے کی اجازت حکم دیا گیا ہے، اور بعد میں جمعہ ختم ہونے کے بعد ہمیں اپنے کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن ان کے ہاں مکمل دن جو تھا وہ عبادت کا تھا. اس دن میں دنیا کا کوئی کام انہوں نے نہیں کرنا تھا، کوئی معاش کا کام نہیں کرنا تھا. تو اس لیے اللہ نے ان کی جو آزمائش کی وہ اسی وجہ سے کی کہ یہ اس دن کی معاش سے بے فکر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اللہ کا کہنا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. تو اللہ پاک نے ان کی جو مچھلیوں کا جو کاروبار تھا، جو مچھلیاں یہ پکڑتے تھے، تو وہ ہفتے کے دن تو اوپر آ جاتی ہیں پانی پر اچھل اچھل کر، لیکن باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں. تو ابھی تھوڑا سا تو انہوں نے صبر کر لیا، لیکن تو پھر انہوں نے اپنے لیے ہیلے بہانے تلاش کیے کہ ہم کیسے ان مچھلیوں کا شکار کریں ہفتے کے دن. اس کے لیے انہوں نے نالیاں بنا لیں اور گھڑے بنا لیے. رات کو کیا کرتے، جب ہفتے کی رات آنی ہوتی تو پانی جو تھا سمندر کا وہ گڑھوں کی طرف چھوڑ دیتے نالیوں کے ذریعے سے، اور گڑھوں میں مچھلیاں آ کے پھنس جاتی، اور یہ ان کو یعنی جیسے بند کر لیتے بعد میں، اور کہتے کہ ٹھیک ہے اب ہفتے کا دن گزر جائے گا تو ہم نے مچھلی تو شکار نہیں کیا، ہم نے صرف راستہ ہی بند کیا ہے. اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا، اگلا دن آتا تو یہ ان راستوں سے جہاں بند کی ہوئی ہوتی مچھلیاں تھیں انہیں پکڑ لیتے. تو یہ چیزیں انہوں نے تھوڑی تھوڑی پہلے کی، یعنی جیسے کہ انسان ہیلے بناتا ہے، ہیلے بنانے کی ہیلے کے جب بناتا ہے پھر اسے عادت ہو جاتی ہے، پھر تو کھلم کھلا انہوں نے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں، کھلم کھلا ہفتے کے دن کی نافرمانی کرنی شروع کر دی. پھر اللہ پاک نے کہ ان کے اندر جو کچھ نیک لوگ تھے انہوں نے انہیں سمجھایا، اور لیکن یہ باز نہیں آئے. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو کچھ دن تو رکتے تھے، سمجھاتے تھے، پھر بعد میں کچھ دنوں کے بعد خود بھی ساتھ مل جاتے تھے. تو اس طریقے سے یہاں بھی 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ جو تھا کہ جو آخر دم تک منع کرتا رہا، ایک گروہ جو تھا کہ
تھوڑا تھوڑا منع کیا پھر ساتھ مل گیا، اور ایک گروہ تھا جس نے خاموشی اختیار کی۔ تو یہاں پر بھی عذاب ان لوگوں پر آیا، یہ جو پہلے جو دو گروہ تھے، عمل جنہوں نے یہ بدعملیاں کی اور جنہوں نے نافرمانیاں کی اور ساتھ مل گئے، اور جنہوں نے روکا بس وہی بچائے گئے۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم لوگ بھی کسی کام میں، کسی نافرمانی میں کچھ دیر تو ذرا ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بھی ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر ہم بھی منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ایسا ہی ہوا کہ ان جو لوگ منع کرتے تھے نا، ان کو دوسرے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ان پر تو عذاب آنا ہی آنا ہے، تم ان کو منع کیوں کرتے ہو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی ان کو ان کے حال پر چھوڑو، تمہیں کیا اس سے، ہمیں کیا لینا دینا۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے جو منع کرتے رہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے منع کر رہے ہیں تاکہ کل کو اپنے رب کے حضور بری و ذمہ ہو سکیں، تاکہ اللہ پاک ہمارے خلاف جو ہے وہ یہ لوگ حجت نہ کریں کہ انہوں نے ہمیں منع نہیں کیا، اور اللہ پاک بھی ہم سے یہ نہ کہیں کہ تم نے منع کیوں نہیں کیا۔ ہم اپنے رب کے حضور بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں امید ہے کہ شاید ان میں سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ تو یہ جو لوگ حق کا حکم دیتے رہتے ہیں اور برائی سے روکتے رہتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو بچا لیا عذاب سے، اور یہاں ان کا تذکرہ بھی کیا کہ یہ لوگ اپنی کوششیں جاری رکھے رہیں، چاہے ان کی کوششوں سے کوئی ایک بندہ بھی منع نہ ہو، لیکن کوششوں کو ترک نہیں کرنا اللہ کے حضور میں بری ذمہ ہونے کے لیے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے 165، کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے جو انہیں نصیحتیں کی گئی تھیں ساری بھلا گئے، اور پھر ہم نے کیا کیا، جو برائی سے روکنے والے جو تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یعنی یہ عذاب ان کو دیا گیا کہ ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیے گئے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا، بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا بھی ہے، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یہ جو بندر ان کو بنایا گیا، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بندر ہیں وہاں سے چلے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ جو جانور ہیں، جنگلوں کے جو بندر ہیں، یہ تو پہلے سے موجود تھے۔ ان لوگوں کو اس وقت عذاب کی صورت میں ان کی شکلیں مسخ کر کے بنایا گیا، اور یہ اس وقت جو ان کا عذاب تھا، 3 دن یہ زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد ان پر موت طاری کر دی گئی اور یہ مر گئے تھے، بستی ان کی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے پھر یہ اعلان کیا کہ جب بھی کوئی ہماری نافرمانیاں مسلسل کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے بھی دنیا میں بھی ان کو عذاب لگائے گا، اور عذاب لگانے کی ایک صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی شخص ایسا مسلط کر دے گا جو ان پر ظلم کرتا رہے گا۔ یہ یہودیوں پر اللہ پاک نے جب ان کی اتنی نافرمانیاں بڑھیں تو اللہ نے ایسے مسلط کیے۔ بخت نصر بادشاہ آیا، اس نے ان کو بہت زیادہ تہ تیغ کیا اور ان کی بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیں، ان کے آدمیوں کو قتل کر کر کے۔ یہ اتنے وسیع علاقے پر رہتے تھے اور اتنے کثیر تعداد میں تھے کہ باقاعدہ اللہ پاک نے ان کے 12 قبیلوں کا جو ذکر کیا کہ ان کی نسل بہت پھلی پھولی ہوئی تھی، تو ان کو پھر اس طریقے سے ان کی نسل جو ہے ختم ہوتی گئی۔ ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوتے رہے، جابر بادشاہ جو ان کو قتل کرتے رہے، اور جو سب سے قریبی جو آخری جو ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہوا وہ ہٹلر تھا۔ ہٹلر نے ان کو اتنا تہ تیغ کیا کہ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ، 4 لاکھ یہودیوں کو اس نے ایک ہی دن میں قتل کر دیا تھا، کہ 6 لاکھ یہودیوں کو ایک ہی دن میں اس نے قتل کر دیا تھا۔ اور یہ جو تھوڑے بہت اب اسرائیلی میں بستے ہیں، تھوڑے بہت یہ تتر بتر ہو گئے تھے۔ کہاں کہاں سے انہوں نے پوری دنیا سے یہودیوں کو تلاش کر کر کے اکٹھا کیا، تو یہاں اسرائیل میں یہ چھوٹا سا علاقہ انہوں نے آباد کیا، ورنہ تو ان کی نسل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ
ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ وعدہ ہی کر دیا تھا کہ تمہارے اوپر تمہارے لیے جابر اور ظالم لوگ مسلط ہوتے رہیں گے جو تمہاری نسلوں کو ختم کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا، چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی تھے، اور جو ان میں اچھے لوگ تھے، اچھے لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ تھوڑے سے ان میں اچھے لوگ بھی تھے جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں، پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو اس کتاب یعنی تورات کے وارث بنے، مگر حال ان کا یہ تھا کہ اس ذلیل دنیا کا ساز و سامان رشوت میں لیتے اور یہ کہتے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اگر اسی جیسا ساز و سامان دوبارہ ان کے پاس آتا تو وہ اسے بھی رشوت میں لے لیتے۔ یعنی اللہ پاک کی جو آیتیں ہیں، تورات کی آیتیں بیچتے تھے، ان کے احکامات کو تبدیل کر کے اس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ذلیل دنیا یعنی حقیر دنیا، ادنا، یہ حقیر دنیا ہے، اس کے پیسوں کو یہ لیتے رشوت کے طور پر، سمجھتے کہ یہ تو ہم نے تھوڑا سا ہی لیا، اس سے ہماری بخشش ہو جائے گی، پھر کیا ہوتا بعد میں دوبارہ موقع ملتا تو پھر بہت زیادہ بھی لے لیتے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا ان سے کتاب میں ہم نے یہ عہد نہیں لیا تھا، الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، ہم نے ان سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کریں، اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور اے یہود کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، افلا تعقلون، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یاد کرو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا جیسے وہ کوئی سائبان ہو، اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے، اور اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور اس کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ یعنی یہ واقعہ سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے کہ اللہ پاک نے پہاڑ ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا تھا۔ اور جس عہد کے لینے کی بات آئی ہے کہ اللہ نے ان سے پہاڑ کو اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ وعدہ کرو، یہ وہی بات ہے کوہ طور والی کہ ان کو اللہ نے جب یہ مان نہیں رہے تھے تو اللہ پاک نے پھر پہاڑ ایسے معلق کر دیا۔ اب یہاں پر جب انہیں کہا کہ قوت کے ساتھ کتاب پکڑو، یعنی تورات کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اگلی آیت میں آیت 172 میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ تخلیق کا واقعے سے پہلے کی جو بات ہے وہ ذکر کی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ پاک نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے اس کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یعنی آدم علیہ السلام کی جو ابھی روح ان میں نہیں پھونکی تھی تو ابھی جو ان کی اولاد آنی تھی، اللہ پاک نے وہ روحوں کی شکل میں لشکر کی صورت میں اللہ کے ہاں موجود تھی، تو اللہ پاک نے ان کو اپنا تعارف کروا دیا، ان سے اللہ نے عہد لے لیا، ان کو بتا دیا تاکہ ان کو اپنے رب کی پہچان ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان سے اللہ نے گواہی لی اور کیا کہا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم نے اس لیے کی، یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا تم یہ نہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز تو بہت پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد انہی کی اولاد بنے، تو ہمیں کیا معلوم کہ صحیح بات کیا ہے اور ہمارا رب کون ہے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو یہ اللہ کو یہ کہیں قیامت کو کہ کیا آپ ہمیں اس وجہ سے ہلاک کریں گے کہ جو ہم سے پہلے غلط لوگوں نے کام کیے تھے،
اس کی وجہ سے ہلاک کیے تھے کریں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بات ایسے حجت پوری کرنے کے لیے ہم نے پہلے ہی ان لوگوں کو اپنا تعارف کروا دیا اور گواہی بھی لے لی۔ اور اسی طرح سے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ آیت 175، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ من الغاوین۔ اور اے رسول ان لوگوں کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہوا اور گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یہ جو آیت ہے، عام طور پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک ان کا شخص تھا بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا بلعام بن باعور۔ بلعام بن باعور، وہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ آدمی جو تھا بڑا زاہد اور عابد شخص تھا، اور اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ عبادت اور ریاضت کر کر کے یہ کافی زیادہ اللہ کے قریب ہو چکا تھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ چکا تھا، تو جو بھی دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتے تھے۔ تو اس وقت کی بات جو یہاں پر اشارہ دیا گیا ہے، تو اس وقت اس علاقے میں بت پرست قوموں کا قبضہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا جب لشکر لے کے اس علاقے پر حملہ کرنا تھا، بت پرست قوم وہی فلسطین والا علاقہ جو تھا، تو حملہ کرنے کا جب ارادہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں جو تھیں وہ جہاں پانی تھا اس کے دروازے کے ساحل کے قریب قریب پہنچ گئی تھیں۔ تو وہاں جو بادشاہ کا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ آ گئے ہیں، بنی اسرائیل والے یہ آ گئے ہیں، تو اس نے اس کو بھی یہ قصہ معلوم تھا کہ ان کی قوم میں ایک آدمی ایسا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس نے پیغام بھیجا، اپنے کسی بندے کو بھیجا، اس کو بلعام سے کہا کہ وہ اپنے قوم کے حق میں بد دعا کر دے تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں کہ اور ہمارے تک نہ پہنچ سکیں۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں کیسے ان کے حق میں بد دعا کروں، وہ تو میری قوم کے لوگ ہیں۔ تو بادشاہ نے پھر اسے رشوت دی، اسے انعام و اکرام کا لالچ دیا اور اسے کہا کہ اگر تو بد دعا کر دے گا تو تجھے یہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ بد دعا کرنے پر راضی ہو گیا، لیکن جب اس نے بد دعا کرنی شروع کی تو الفاظ جو تھے اللہ پاک نے اس کی زبان کو یہ حق ہی نہیں دیا کہ وہ برے الفاظ بولے، اس کی زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعائیں نکلنے لگیں۔ اور بعد میں بلعام نے بادشاہ کے لوگوں کو یہ مشورہ دیا، جب اس نے دیکھا کہ میری تو زبان ہی نہیں چلی، دعا نکل گئی ہے موسیٰ کے حق میں اور آپ کے لشکریوں کے حق میں، اس نے پھر بادشاہ کو یہ پیغام بھیجا کہ بنی اسرائیلی جو ہیں یہ بدکاری کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، تم ایسا کرو کہ اپنی خوبصورت عورتوں کو ان کی خیموں کی طرف بھیج دو، تو یہ جب اس گناہ میں مبتلا ہوں گے تو ان کی ساری دعائیں جو ہیں وہ رد کر دی جائیں گی اور پھر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تو یہ اس طرح سے یہ تمہارا شہر فتح نہیں کر سکیں گے۔ ایسا ہی کیا اس نے، اور اللہ تعالیٰ کا قہر بھی اس بدکاری کی وجہ سے آتا ہے، تو اس لیے وہ بادشاہ جو تھا اس نے اپنی عورتیں بھیجیں، بنی اسرائیل جو تھے وہ ان کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہو گئے، فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ پاک نے پھر ان پر عذاب نازل کیا، طاعون کی وبا جو ہے ان میں پھوٹ پڑی اور بہت سے لوگ جو ہیں اس وبا کے اثر مارے گئے۔ یہ قصہ ان کی بائبل میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے کسی کا نام تو نہیں لیا، لیکن اللہ پاک نے یہ بتایا کہ اس شخص کا واقعہ ان کو پڑھ کے سناؤ کہ ہم نے اس کو اپنی آیتیں عطا کی تھیں، نشانیاں عطا کی تھیں، وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا، شیطان کے پیچھے لگ گیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ
منقول تو نہیں ہے، یعنی حدیث میں نہیں ملتا، لیکن بنی اسرائیلی روایات میں ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ واقعہ وہاں موجود ہے، تو اس کی وجہ سے مفسرین نے اس کو ان کی تفسیر میں یہ بتایا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا 176 نمبر آیت ہے، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سربلند کرتے، یعنی جو اسے آیتیں دی تھیں، جو نشانیاں اللہ نے عطا کی تھیں، اگر وہ حق پر رہتا تو ہم اسے زمین میں سربلند کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپنے لگے گا، اور اگر تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ یہ اس کو اللہ پاک نے کتے سے تشبیہ دے دی ہے کہ کتا ایسا جانور ہے نا کہ جسے سانس لینے کے لیے ہر حال میں ہانپنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ سانس نہیں لے سکتا، اسے ہانپنا ہوگا، چاہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ بوجھ لادا ہوا ہو، ویسے تو جانوروں پر جب بوجھ لادا جاتا ہے تو وہ اس کے بوجھ سے ہانپنے لگتے ہیں، لیکن کتا تو ہر حال میں ہانپتا ہے سانس کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ چاہے اس پر بوجھ ہو یا نہ ہو وہ ہر حالت میں ہانپے گا۔ اور جن حضرات نے اس واقعے کو اس بلعام بن باورا کا واقعہ قرار دیا ہے، انہوں نے آگے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی اس بد عملی کی سزا میں اللہ پاک نے اس کی زبان اتنی لمبی کر دی کہ وہ باہر نکلی رہتی تھی اور وہ ہر وقت ہانپتا رہتا تھا، جیسے کتے کی زبان ہر وقت باہر نکلی رہتی ہے تو اس کی زبان بھی اللہ نے لمبی کر دی تو وہ اس کی طرح ہانپتا رہتا تھا۔ مطلب یہ ہے، تشبیہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کتے سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہش جو ہوتی ہے، انسان کی نفسانی خواہش جو ہے وہ ہرس اس کے اندر اتنا ہے کہ وہ اس کے لیے جیسے کتے پر ہڈی پھینکی جاتی بھاگ کے آتا ہے، ایسے ہی ہے تشبیہ اللہ نے دی ہے، چاہے وہ اسے مارنے کے لیے پتھر ہی پھینکا گیا ہو، چاہے وہ خالی ہڈی اسے مارنے کے لیے پھینکی گئی ہو، لیکن وہ لپک کے آتا ہے اس کی طرف، دیکھتا ہے اس کو۔ ایسے ہی ہے کہ جب انسان نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، لالچ جو ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو دی جائے، غلط ہو، حرام ہو، رشوت ہو، کچھ بھی ہو، وہ اسے لپکنے کے لیے آتا ہے، لپکتا ہے کہ شاید اس میں کوئی میرا فائدہ ہی ہو۔ تو یہ دنیا کی ہرس میں جو گرفتار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے باعث عبرت بنا دیتے ہیں۔ تو پچھلی قوموں کے واقعات جو بتائے جا رہے ہیں وہ امت مسلمہ کے لیے ہدایت کے لیے کہ وہ ان سے عبرت پکڑیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، لہٰذا تم ان واقعات کو ان کے سامنے سناتے رہو تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے، ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہیں اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک جو لوگ نافرمانی کر کر کے اتنے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ پاک نے ان کی مثال دی ہے جانوروں سے، کہ جانوروں کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے، تو لیکن ان کو بولا کہ اللہ پاک نے انہیں عقل بھی دی ہے لیکن اس کے باوجود اس سے یہ کام نہیں لیتے اور جانوروں کی طرح سے ہو گئے ہیں، آنکھیں ہیں لیکن ہدایت کا راستہ نہیں دیکھتے، باقی ساری ان کو دنیا کی اور دوسری باتوں کی انہیں عقل ہوتی ہے، وہاں پر یہ بڑے عقل مند کہلاتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں مشورے دیتے ہیں، لیکن ہدایت کا راستہ ان کو نظر نہیں آتا۔ آنکھیں ہوتی ہیں ہدایت نظر نہیں آتی، کان ہوتے ہیں ہدایت سنائی نہیں دیتی، تو اللہ نے ان کو ان کے کان اور آنکھیں جو ہیں اس کا ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ یہ جانوروں جیسے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے نہایت اچھے اچھے نام ہیں لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ یعنی نافرمانی اس سے پہلے پہلی والی آیت میں 179 میں اللہ نے لوگوں کی نافرمانی کا ذکر کیا، اور اب 180 نمبر آیت میں اللہ پاک نے اپنے اچھے ناموں کے ساتھ دعا مانگنے کا ذکر کیا۔ تو وجہ کیا ہے کہ انسان جو آخرت کی جواب دہی سے غافل ہوتا ہے نا،
وہ احساس اس کا مر جاتا ہے نا کہ آخرت میں اس نے حساب دینا ہے، تو نافرمانی کر کر کے اس کے اوپر جو غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، تو وہی غفلت کا جو پردہ ہے اس کو ہٹانے کے لیے ایک اللہ پاک نے طریقہ بتایا کہ یہ غفلت کا پردہ ہی اصل میں تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اس بیماری کو دور کر دیا جائے، غفلت کے پردے ہٹا دیے جائیں، تو یہ بیماری جب دور ہوگی کس طرح سے ہوگی، اس کا علاج بتایا۔ اس کا علاج یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے، اپنی ہر حاجت اسی سے مانگی جائے، اور پکارنے کے لیے اللہ پاک نے جو لفظ استعمال کیا کہ اس سے حاجت مانگی جائے، اسے پکارا جائے، تو اس میں تسبیح اور تقدیس والا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس کو پکارا جائے، تسبیح اللہ کی پڑھی جائے، تقدیس کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے، اور دوسرا دعا کا معنی بھی آتا ہے کہ اس سے ہدایت مانگی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے ہدایت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، اور نہ مانگنے والوں کو نہیں دیتا، پھر اس کی مرضی ہے دے یا نہ دے، لیکن جو مانگتا ہے ہدایت ضرور اس کو عطا کی جاتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مجرم ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، لیکن اگر وہ ہدایت مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا۔ اور پکارنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے نام بتائے ہیں، نام اللہ نے اسماء الحسنہ، اللہ کے 99 نام جو صفاتی نام ہیں، اس کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ نہایت میرے اچھے اچھے نام ہیں، ان کا حوالہ جو ہے وہ دے کر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نام بتا دیے ہیں اور قرآن میں بھی آئے ہیں، تو ان کا حوالہ دے کر جب اللہ سے بندہ پکارتا ہے کہ اے اللہ آپ علیم ہیں، آپ خبیر ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں، آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں، مستجاب کرنے والے ہیں، تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے دے کر جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یہ 99 نام ترمذی میں بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی روایت کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انہی اسماء حسنہ میں سے کسی ایک اسم مبارک کے ساتھ کر لیں، اپنی طرف سے کوئی اللہ کا نام نہ گھڑیں، جو بھی کوئی نام ہو اللہ کے انہی بتائے ہوئے ناموں میں سے ہو، اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہی بتائے ہوئے ناموں سے مانگیں۔ اور اللہ پاک نے پھر آگے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ یعنی بہت سے کافر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ناقص تصور، ادھورا یا غلط تصور جو ہے پیش کرتے ہیں، اور اس کے مطابق انہوں نے اللہ کے کوئی نام یا کوئی صفت بنا لی ہے تو وہ اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ آیت جو ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان لوگوں کی پیروی میں جو لوگ ٹیڑھا راستہ نکالتے ہیں ان کی پیروی میں ہم وہ اللہ کا نام یا صفت استعمال کریں جو وہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے الگ سے جب نام بتا دیے تو ہم کسی کے جو پکارے ہوئے نام ہیں، جو مشرک ہیں یا جو کافر ہیں، ان کے پکارے ہوئے ناموں سے ہم اللہ کو مت پکاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے عمل میں فہم کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل میں اضافہ فرمائیں۔ اللہ پاک اور ہم سے جو بیان کرنے میں جو کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، کوتاہی سرزد ہوتی ہے، اس سے ہمیں معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کلاس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیں، ذریعہ ہدایت بنا دیں، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ جو وقت ہم نے یہاں پر لگایا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اس وقت کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔